جحل فكر احمسكرها واحل شور خطي ہے حق کی تلاش. حامد و مصلی اما بعد، جیسا کہ اس سے پہلے ہماری طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک پر ایک نشست رکھی جائے گی، اور اس میں جو سوالات ذہن میں آتے ہیں نئی نسل کے خاص طور پر، ان سوالات کا جناب مولانا سید توحید عالم صاحب کی طرف سے تشفی بخش جواب دیا جائے گا. تو آج ماشاءاللہ ہمارے مہمان ہمارے سامنے موجود ہیں، اور یہ مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں. میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا تعارف کرا دیں، اور اس کے بعد جو بھی آپ کا سوال ہے وہ آپ مولانا سے آپ اپنا سوال رکھیں. جی، میرا نام کاشف صدیقی ہے جی، اور میں ماسٹرز کر رہا ہوں پولیٹیکل سائنس میں. تو مولانا پریزنٹ کانٹیکسٹ میں ایک سوال آتا ہے کہ اس دنیا میں ایکچوئل لائف یا ریئل لائف میں پروفٹس کو ہی فالو کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جواب آپ سے. یعنی موجودہ اس دنیا میں یعنی حقیقی زندگی کیا ہے جی، اس میں انبیاء کی گائیڈنس، پروفٹس کی گائیڈنس کیوں ضروری ہے؟ پروفٹس کی ہی کیوں ضروری ہے؟ جی شاید بہت اچھا سوال. جی مولانا، میرا نام محمد عادل ہے اور میں ایک فارماسسٹ ہوں. جی مولانا، میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ پروفٹ کے علاوہ کسی تھنکرس یا کسی فلاسفر یا کسی سائنٹسٹ کو اپنی ریئل زندگی کی رہنمائی کے لیے کیوں نہیں چوز کر سکتے ہیں، یا انہیں فالو کیوں نہیں کر سکتے؟ جبکہ موجودہ حالات میں کئی سائنٹسٹ ہیں یا فلاسفر ہیں، ہم انہیں بھی فالو کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کرنا کیوں ضروری ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے. یعنی اپنی ہم زندگی کے لیے دوسرے تھنکرز کو، دوسرے سائنٹسٹ کو، دوسرے فلاسفر کو ہم ان کی گائیڈنس میں اپنی زندگی کیوں نہیں گزار سکتے؟ پروفٹس ہی کی گائیڈنس کیوں ضروری؟ جی اچھا سوال ہے. مولانا صاحب، میرا نام محمد انس ہے، میں بی ٹیک فوڈ ٹیکنالوجی انٹیگرل یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، لاسٹ ایئر کا. جی مجھ سے وہ لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ آج کل جو دنیا میں جو پرابلمس پیش آ رہی ہیں، جو مسائل پیش آ رہی ہیں، اس کا سلیوشن کہاں ہے؟ اگر سلیوشن ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، اسے ہمیں پتہ ہے. تو ہمیں اس چیز سے کیا کیا دلائل اس سے کہ ہم دوسروں کو پیش کر سکیں کہ ہمارے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی پاس ہر پرابلم کا سلوشن ہے. جی یعنی دنیا میں موجودہ تمام پرابلمس کا سلوشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی گائیڈنس میں آپ کو فالو کرنے میں کیوں ہے؟ اس کے ایویڈنسز کیا ہیں؟ یہاں یہ بہت ہم سے پوچھ رہے ہیں. جی بہت اچھا سوال ہے. مولانا، میرا نام معاذ احمد ہے جی، میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں. انشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے پروفٹس ہیں جی، ہم کسی کو بھی فالو کر کے سکسیسفل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کرنا کیوں ضروری ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے، بہت اہم سوال ہے. انشاءاللہ ہم جتنے بھی سوالات آئے ہیں ان سارے کوسچنس کے انشاءاللہ آنسرز دیں گے، اور بہت ہی تشفی بخش، قابل اطمینان انشاءاللہ جواب ہوگا. لیکن بس میری کوشش یہ ہوگی کہ ایک سوال کا مکمل جواب دیا جائے. تو آج کی نشست میں ہو سکتا ہے کہ صرف آپ کے سوال کا جواب ہو، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوال کا، پھر آپ کے سوال کا، لیکن سارے سوال کے جوابات انشاءاللہ آئیں گے. تو سب سے پہلا سوال جو آپ کی طرف سے کیا گیا تھا کہ اس دنیا میں انبیاء ہی کی رہنمائی صحیح زندگی گزارنے کے لیے کیوں ضروری ہے؟ یعنی ریئل اور ٹروتھ اور کریکٹ لائف کے لیے انبیاء کی گائیڈنس، پروفیٹس کی گائیڈنس کیوں ضروری؟ تو اس کے جوابات تو بہت سے ہیں، لیکن میں کئی اینگل سے اس کے جواب دوں گا. سب سے پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ اس میں یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے. اگر آپ اس سوال کی حقیقت تک پہنچ گئے تو اس کے جواب کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت اپنی اس زندگی کی آخری صحیح منزل کو جاننا ہے. پھر اس کے بعد دوسری ضرورت اس صحیح منزل تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے اس کو جاننا ضروری ہے، اور اس راستے کو اختیار کر کے اس منزل تک پہنچنے کے لیے آخری کوشش کرنا، اس پر جمنا، یہ ضروری ہے. کیونکہ
جس شخص کو اپنی آخری صحیح منزل کا پتہ نہ ہو تو پھر اس کے دل کی بے چینی کو، اس کے ضمیر کی بے چینی کو، اس کی آتما کی بے چینی کو کوئی شخص بھی دور نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایک ہیومن نیچر ہے۔ آپ دیکھیں، یعنی جس شخص کو منزل کا پتہ نہ ہو وہ بھی بے چین ہوگا، جس شخص کو منزل کا پتہ ہے لیکن اس منزل کی طرف جانے والے راستے کا پتہ نہیں، وہ بھی بے چین ہوگا۔ دونوں باتیں ہیں، منزل بھی پتہ ہے، راستہ بھی پتہ ہے، لیکن اس راستے کو اس نے اختیار نہیں کیا ہے، اس کا ڈائریکشن غلط ہے، تو وہ بھی بے چین ہوگا۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیے۔ ہم اس زندگی کی چھوٹی مثالوں سے بڑی مثال تک پہنچتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم سفر کر رہے ہیں بہت اچھی فلائٹ سے، بلکہ میں یہ کہوں کہ دنیا کی سب سے اچھی فلائٹ سے ہم سفر کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ آرام دہ سفر ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں جانا کہاں ہے، ہمارے اس سفر کا آخری انجام کیا ہے۔ تو آپ بتائیں، آپ کو اس سفر سے خوشی ہوگی؟ اس وجہ سے کہ فلائٹ بہت اچھی ہے، بہت لگژری سفر ہے، بہت آرام دہ سفر ہے۔ اگر منزل پتہ نہیں ہے تو ظاہری نقشہ چاہے جتنا اچھا ہو، آپ آتما کو شانتی نہیں دے سکتے، آپ روح کو سکون نہیں دے سکتے، آپ ضمیر کی آواز کو دبا نہیں سکتے، کیونکہ یہ ایک ہیومن نیچر ہے، اس سے کوئی شخص مستثنا نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک مثال یہ ہو گئی۔ دوسری مثال یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے جانا ہے کلکتہ، لیکن ہمیں یہی نہیں پتہ ہے کہ کلکتہ جانے کے لیے راستہ کون سا ہے۔ اب یہ شخص بھی بے چین ہوگا، کیونکہ منزل پتہ ہے لیکن اس منزل تک پہنچنے کا راستہ پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں چیزیں پتہ ہیں، راستہ بھی پتہ، منزل بھی پتہ، لیکن اس نے اس راستے کو اختیار ہی نہیں کیا ہے، ڈائریکشن غلط ہے، تو بھی چاہے جتنا اچھا سفر ہو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا کی سب سے خوبصورت فلائٹ میں، دنیا کی سب سے خوبصورت ٹرین میں، بہترین فرسٹ کلاس میں، سارے ساز و سامان کے ساتھ، ساری فیسلٹیز کے ساتھ بھی آپ اس کو بٹھا دیں تو جیسے جیسی گاڑی آگے بڑھے گی اس کی بے چینی اور بڑھتی جائے گی۔ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ نہیں صاحب اتنا اچھا سفر کر رہا ہے، اتنا بہترین خوشنما سفر ہے، بہت آرام کے ساتھ سفر ہے، تو اسے تو خوش ہونا چاہیے۔ نہیں خوش ہو سکتا ہے، کیونکہ یہی ہیومن نیچر ہے۔ تو اب اس سے آپ سمجھیے کہ جب اس چھوٹی سی زندگی میں اگر منزل کا پتہ نہ ہو، یا منزل کا پتہ ہے راستے کا پتہ نہ ہو، یا راستے کا بھی پتہ ہے لیکن ڈائریکشن غلط ہے، جب اس چھوٹے سے سفر میں انسان کی بے چینی کو کوئی دور نہیں کر سکتا ہے، تو پوری لائف کا آخری اینڈ کیا ہے، آخری اس کی منزل کیا ہے، اور اس صحیح کامیاب منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، اور اس راستے کو اختیار کیے بغیر کیسے انسان کی آتما کو شانتی ہو سکتی۔ پھر تو دنیا کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا ہماری موت پر ختم ہو جائے گی، اور جس کا یہ کانسیپٹ ہو تو اس سے زیادہ خوفناک، دہشت ناک، وحشت ناک اور کوئی انجام نہیں ہو سکتا ہے۔ آدمی ساری محنت، ساری تگ و دو، ساری کوشش، سارا خون پسینہ ایک کر رہا ہے موت کے منہ میں جانے کے لیے، سب کچھ اس نے محنت کی، بڑی لگژری اس نے لائف بنائی، بہترین کمپنی، بہترین انڈسٹری، بہترین فیکٹری، اور سب کچھ کمانے کے بعد اس کا انجام ختم ہو جانا، اس کا انجام ایک دم سے سب کچھ چھوڑ کے کہیں اور چلے جانا ہو، اس کا انجام بھیانک قسم کی موت کے منہ میں جانا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اس سے زیادہ خوفناک کوئی زندگی نہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے وہ ممالک جہاں ظاہری زندگی بہت خوبصورت ہے، لیکن ان بیچاروں کو اپنی اس زندگی کی آخری منزل کا پتہ نہیں ہے، وہاں بے چینی کا جو عالم ہے، اور جو اندر کی انزائٹی، فرسٹریشن اور جو ڈپریشن کا عالم ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں۔ اور نمونے کے طور پر ایک مثال بس کافی ہوگی، سوئٹزرلینڈ یورپ کا بہت خوبصورت ملک مانا جاتا ہے،
لیکن ابھی 4 سال پہلے سوئٹزرلینڈ کی پارلیمنٹ نے باقاعدہ خودکشی کرنے کی اجازت دی، کیونکہ ملک کے باشندوں کا دباؤ تھا پارلیمنٹ پر، قانون بنانے والوں پر، کہ ہمیں اس ملک میں خودکشی کرنے کی اجازت دی جائے۔ ابھی BBC کی میں نیوز دیکھ رہا تھا، اب اس وقت سوئٹزرلینڈ کے اندر خودکشی کرنے والوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی، اور حیرت یہ ہے کہ اس ملک میں خودکشی کرنے کے لیے آنے والے انگلینڈ سے، فرانس سے، جرمنی سے سب سے زیادہ لوگ۔ اب سوال کیا قائم نہیں ہوتا ہے کہ اس ملک کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ سوئٹزرلینڈ آپ سرچ کر لیجئے، دنیا کا بہت خوبصورت، بہت مالدار، پورے ملک میں ایک آدمی بھی غریب نہیں مل سکتا ہے، ایک آدمی بھی بھوکا نہیں، بالکل سیٹل لائف۔ اس کے بعد بھی آتما کی بے چینی، روح کی بے چینی اتنی زیادہ ہے کہ انسان خودکشی کر رہا ہے، سوسائڈ کر رہا ہے۔ اسی جواب کے لیے انبیاء اتارے جاتے ہیں، یعنی انبیاء کی ضرورت، ان کی گائیڈنس کی ضرورت کیوں ہے؟ سارے انسانوں کی کامیابی کے لیے، صحیح زندگی کے لیے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ انبیاء یہی 3 سوال کے جواب دیتے ہیں کہ تمہاری اس زندگی کی آخری سچی حقیقی منزل کیا ہے، اس منزل تک پہنچنے کا سیدھا صاف راستہ کیا ہے، اور پھر اس راستے پر چل کر تم کیسے آسانی کے ساتھ اس منزل تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ جو انسان کی فطرت کا سوال ہے، اس کا جواب صرف انبیاء ہی دے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، لیکن ایک اینگل سے۔ ابھی میں انشاءاللہ 2-3 اینگل سے اور اس کا جواب دوں گا کہ انبیاء کی رہنمائی انسانوں کی صحیح زندگی کے لیے، یعنی جس زندگی میں، جس لائف میں انہیں واقعی میں سکون، سیٹسفیکشن اور اندر سے پیس اور اطمینان، اور ان کا ضمیر بہت خوش اور مطمئن ہو، حقیقی زندگی گزاریں، اس کے لیے آخر انبیاء کی گائیڈنس کیوں ضروری ہے؟ ایک اینگل سے یہ جواب ہے، انشاءاللہ دوسرے اینگل سے بھی اس کا جواب دیا جائے گا، اور یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، اور انشاءاللہ ابھی اس کے 2-3 جواب اور اگلی نشست میں دیے جائیں گے۔ اور جتنے بھی آپ حضرات نے سوالات کیے ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً تھوڑی تفصیل کے ساتھ بھی، دلائل کے ساتھ بھی اس کے جواب دیے جائیں گے، تاکہ بات سننے والے کے قلب و جگر میں اتر جائے، اور پھر یہ بتایا جائے گا کہ اخیر میں کہ انبیاء کی رہنمائی کیوں ضروری ہے۔ پھر اخیر میں جو آپ نے سوال کیا، یا آپ نے سوال کیا کہ انبیاء تو بہت سے ہیں، لیکن ان انبیاء میں صرف اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے؟ انشاءاللہ اس کا بھی جواب آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس نشست کو قبول فرمائے، اور آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے ہمیں بھی موقع ملے گا، اور ہماری بات انشاءاللہ کالج کے اور یونیورسٹیز کے اور انسٹیٹیوشنز کے طلبہ تک، اسٹوڈنٹس تک انشاءاللہ پہنچے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس آواز کو پوری انسانیت تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔